اطاعت کا لفظ کہا ہے، اطاعت کا لفظ جسے ہم اتباع کہتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اتباع کتاب و سنت۔ اتباع کس کی کرنی ہے، اتباع کیسے کرنی ہے، اتباع کے فائدے کیا ہیں، اتباع نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ چار پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اتباع کس کی، تو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے صاف قرآن میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ بات صاف ہو گئی کہ اطاعت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ قرآن نے یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک بات یہاں اور واضح ہوتی ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی بات ماننا یہ اللہ کی بات ماننا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، اور جو باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، وہ اللہ کا حکم تھا۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وحی ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بات بالکل صاف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کسی ایک کی اطاعت کو چھوڑ کر کے ہم مسلمان مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اطاعت کا طریقہ کیا ہے، اتباع کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں انہی چیزوں کو لینا ہے جو رسول ہمیں دیں گے اور باقی چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ رسول کی طرف سے جو فرمان آئے گا وہی فرمان ہمارے لیے دین ہوگا۔ اس حدیث کی تصریح، اس آیت کی تصریح جو ہے بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الراس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، بڑا گندا بال تھے، اس کی آواز کی بھنبھناہٹ کو ہم لوگ سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں رہے تھے کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا اور اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ وقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کر رکھی ہے۔ اس شخص نے فرمایا هل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ اور ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی نماز ادا کر سکتے ہو۔ وصیام شہر رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر رکھے ہیں۔ اس شخص نے پھر یہی سوال کیا حل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ،
پھر اللہ کے نبی نے زکات کا تذکرہ کیا. پھر اس شخص نے فرمایا حل علیہ غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کچھ زکات فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی صدقات و زکات ادا کر سکتے ہو. راوی حدیث حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم ادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد ولا هذا ولا انقص. وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی مڑ کر جانے لگا اور یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. محل شاہد جو بات ہے یہ یہی ہے، لا ازید ولا ہذا ولا انقص. جو نبی نے بتلایا ہے نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. یعنی اللہ نے کیا کہا، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسی کو لینا ہے اور جس سے منع کرے اس سے رک جانا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے. اس شخص نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. یہی ہے اصلی اتباع اور اطاعت رسول، کہ جتنا رسول دے رہے ہیں اسی پر اکتفا کر لو. اور فائدہ یہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا افلح ان صدق، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اپنی بات میں اپنے قول میں سچا. تو اطاعت کیسے ہونی چاہیے؟ اطاعت اس طرح ہونی چاہیے جس طرح اس آدمی نے کہا کہ میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. اسی طرح کی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کا دن تھا تو بہت سارے لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی کہ بیٹھ جاؤ. وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا ہے عبداللہ اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں کہا ہے، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کہا ہے جو مسجد کے اندر کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کانوں میں جو آواز گونجی ہے کہ بیٹھ جاؤ اس لیے میں بیٹھ گیا کیونکہ یہ نبی کا حکم آیا تھا کہ بیٹھ جاؤ. ہم اس میں تفریق نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے کسے کہا ہے. ہمارے کان میں آواز کیا آئی ہے کہ بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی کی آواز سن کر میں بیٹھ گیا. یہ ہے اطاعت کا جذبہ، اطاعت اسے کہتے ہیں. ایسے ہوتی ہے اتباع. نبی کا حکم آئے آمنا و صدقنا. یہاں تو نبی کا حکم آنے کے بعد ہم اس حکم کو، اس سنت کو اس چیز پر تولتے ہیں آیا وہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم اس وقت اپنے مسلک کو تلاش کرنے لگتے ہیں جو خود ساختہ ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی اسلام میں کوئی ویلو نہیں ہے. اس بنیاد کو ہم تلاش کرنے لگتے ہیں کہ آیا اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمارے مسلک سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول جتنا کہیں گے اتنا ہی کرنا ہے. ایک دوسری مثال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں شراب بیٹھ کر پی رہا تھا. ان کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام آ چکا تھا لیکن شراب حرام نہیں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کے جمگھٹے کے ساتھ شراب پی رہا تھا. اچانک باہر ایک منادی آواز دے رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی، شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ باہر جا کر اس آواز کی تصدیق کرو، آیا یہ حکم صحیح ہے یا نہیں، یہ فرمان اللہ اور اس کے رسول کا ہے یا نہیں. لوگوں نے کہا نہیں، پہلے اس مٹکوں کو توڑو، پہلے شراب بہاؤ، بعد میں تصدیق کریں گے. شراب تو ہم اور بنا لیں گے لیکن اگر اللہ کے نبی کا یہ حکم ہوا اور ہم نے اسی وقت اس پر عمل نہیں کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی؟ نہیں ہوگی.
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ڈنڈا اٹھا کر تمام مٹکوں کو پھوڑ دیا. یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کا حکم آ رہا ہے. آمنا اور صدقنا صحابہ کرام کہہ رہے ہیں. شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا گیا. تصدیق بعد میں کی جائے گی. کانوں میں آواز پہنچی کہ نبی کا ارشاد ہے, نبی کا بیان ہے, نبی کا قول ہے, نبی کی بات ہے. مٹکے توڑ دیے گئے. تو جذبے کتاب و سنت کی اتباع کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے ہمارا اسی طرح سے ہونا چاہیے. ہمیں چھوٹ چھڑا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, ہمیں کیلو کال کی گنجائش نہیں ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے. گرچہ وہ چیز ہمارے اوپر گرا گزرے, ہمارے اوپر وہ چیز گرا گزرے, ناگوار گزرے, تب بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے. اس کی بھی دلیل قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. سورہ توبہ آپ اٹھا کر دیکھیں, 3 لوگوں کا اللہ نے بیان کیا ہے. 3 لوگوں کا حال. ان میں سے سرفہرست صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں جب وہ غزوے سے پیچھے رہ گئے 3 لوگ, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے تو لوگوں نے, جو منافق تھے, انہوں نے تو بہانہ